کامران مرتضیٰ صاحب، آپ نے دیکھا کہ یہ سارا جو عمل چل رہا ہے، پہلے بھی بہت سارے الزامات بھی لگتے رہے، ایون کہ خود مولانا بھی تحفظات کا اظہار کرتے رہے. اب اگر تحریک انصاف کے اسپیسیفکلی اگر آپ اس کے حوالے سے بات کریں تو یہ جو بلے کا نشان واپس لیا گیا ہے اور جس طریقے کے ان کے تحفظات ہیں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس سے یہ جو انتخابی عمل ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان نہیں آ جائے گا؟ میں اس کو اسی نظر سے دیکھتا ہوں جس طرح سے 2018 میں جو ہے نواز شریف صاحب سے جو ہے نا قیادت واپس لے لی گئی تھی، اور اس قیادت کے ساتھ ساتھ جو ہے جن کے پیپرز ان کے جو نام جن کو انہوں نے ٹکٹ دیے تھے وہ سارا کچھ وہ جو ہے وہ ان کو کہا تھا کہ وہ آزاد ہو گئے. اور وہی مجھے جو ہے نا وہ منظر نظر آتا ہے کہ جو وہ آزاد ہونے کے بعد جو ہے وہ جو کچھ ان کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ سلوک ہوا تھا مگر اس کی مذمت نہیں کی گئی تھی. اور آج جو ہے نا وہ پھر وقت کا پہیہ شاید الٹا چل رہا ہے. یہ ہم اس وقت بھی اس بات کی جو ہے مذمت کرتے تھے، اس وقت بھی جو ہے نا یہ معاملات جو ہے ہم اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. ہم جو ہے وہ لڑنا چاہتے ہیں اور لڑیں گے اور کھل کے لڑیں گے، مگر یہ اپنی جو ہے نا وہ اپنی مرضی کی جو ہے وہ عدالتیں چننا، یہ شاید یہ بھی بڑا جو ہے نا غلط اچھا، عمل ہے. اس میں کامران صاحب تھوڑا سا فرق نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ تو سینٹ کے الیکشن میں انتخابی نشان واپس لیا گیا تھا، اب جنرل الیکشن میں انتخابی نشان کا نہ ہونا یہ کتنا بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے اس جماعت کے لیے، تحریک انصاف کے لیے؟ جدھر جس جماعت نے جس کے ساتھ مل کے جس طرح سے کھیلا تھا وہ جہاں پہ بھی واپس لیا گیا تھا، اور اس وقت جو ہے نا وہ اس پہ بغلیں بجائی جا رہی تھی، تو اس کو یاد کر پھر اس کے بعد پھر آج کے حالات کو یاد کریں. ہمیشہ جو ہے نا وہ 18 سے 2017 سے بلکہ شروع کر دیں. 2017 سے جو کچھ جو یک طرفہ تماشا شروع ہوا تھا اور 2018 میں جو کچھ اس کا جو ہے وہ کلائمیکس تھا، پھر آج اگر ہو رہا ہے تو پھر کم از کم ان کو تو وہ نہیں کہنا چاہیے جو سارے اس معاملے میں شریک تھے اور جو اس کے جو ہے نا بینیفیشری تھے. آج جب یہ معاملہ درپیش ہوا، پہلے آرڈر کو تو انہوں نے کنسیڈ کیا تھا نا وہ الیکشن کمیشن کی، پھر اس کے بعد جا کے اس کے پشاور میں اس کو چیلنج کرنا، بھائی آپ کا دفتر یہاں پہ ہے، ان کا دفتر یہاں پہ ہے، آرگومنٹس یہاں پہ ہوئے ہیں، آرڈر یہاں پہ ہوا ہے، آپ جا کے اس کو پشاور میں، اور پشاور کی جو ہے جورسڈکشن ظاہر ہے محدود ہے، وہ اپنے صوبے تک محدود ہے، اور اس طرح سے وہ کرنا جو ہے وہ اگر غلط بنیاد رکھیں گے اس کا نتیجہ یقیناً غلط نکلے گا. اچھا، ویسے سر یہ جو سارا عمل ہے اس کے اوپر مولانا بھی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، تو آپ کی جماعت کو بھی کوئی تحفظات ہیں اس سارے عمل کے حوالے سے، انتخابی عمل کے حوالے سے؟ دیکھیے ہمارے ساتھ تو جان کا مسئلہ درپیش ہوا ہے، ہمارے تو لوگ مارے گئے ہیں، کئی درجن لوگ جو ہے نا وہ ایک حادثے میں جو ہے وہ شہید کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جو سیکنڈ ٹیئر ہے اس کو تو ڈائریکٹ ان کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے. فرسٹ ٹیئر پہ جو ہے وہ اب ان کو جو نا ہر روز ایک تھریٹ لیٹر پکڑا دیا جاتا ہے. کل تک مولانا صاحب پہ تھا، آج ان کے بیٹے پہ بھی ہو گیا. تو انفارچونیٹ اس میں ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے الیکشن بھی لڑنا ہے اور خدا نہ خواستہ اب مطلب اچھا خرم حمید سے ملے ہوئے آپ بھاگ گئے، مگر اس کے آپ کو ایک فروری کا مہینہ شاید یہ بی بی والا معاملہ جو ہے وہ یاد ہوگا، اس کو بھی اسی طرح سے اس کو تھریٹ لیٹر دیے جاتے تھے اور وہ آ گئی تھی. تو اب یہ پارٹی بھی جو ہے نا وہ میرا خیال ہے وہ مولانا صاحب کو جو ہے وہ نکلنے سے روک رہی ہے. اس وقت صورتحال تو یہ پیدا ہو گئی ہے. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.